یہ کہانی ہے ہری پور جنگل کی، جس میں رانو چڑیا اپنے پتی نٹکھٹ لال کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن رانو چڑیا اپنے پتی سے کہتی ہے، اجی سنتے ہیں، میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ ہم ماتا پتا بننے والے ہیں۔ نٹکھٹ بھی یہ سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ کچھ دن بعد رانو چڑیا انڈا دیتی ہے اور نٹکھٹ اسے کہتا ہے، ارے رانو، ہمارے ہاں بیٹا ہونا چاہیے، آخر یہ اتنی جائیداد زمین کس لیے ہے؟ نٹکھٹ جی، بیٹا بیٹی تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، وہ جو بھی دے ہمیں تو اس میں خوش ہونا چاہیے۔ ماہی، اس انڈے سے تو بیٹا ہی باہر آئے گا اور میں پھر سینہ تان کر چل سکوں گا۔ کچھ دن بعد انڈا پھوٹتا ہے اور اس میں سے ایک ننھی سی پیاری چڑیا باہر آتی ہے۔ اوے یہ کیا؟ او کام چلی، ہمارے ہاں تو بیٹی ہوئی ہے۔ نٹکھٹ رانو چڑیا کو بہت باتیں سناتا ہے اور وہ اپنی بیٹی سے بھی اچھا ویوہار نہیں کرتا۔ ایسے ہی کچھ سمے بیت جاتا ہے۔ رانو ایک اور انڈا دیتی ہے اور نٹکھٹ اسے کہتا ہے، اس انڈے سے تو بیٹا ہی باہر آنا چاہیے، اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا اور دوسری شادی کر لوں گا۔ رانو بہت پریشان ہو جاتی ہے اور پرارتھنا کرنے لگتی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں سے بھی بیٹی باہر آئے، نہیں تو مجھے نٹکھٹ گھر سے نکال دے گا۔ وہ بھی امید لگائے بیٹھی ہوتی ہے کہ اس انڈے میں سے تو بیٹا ہی باہر آئے گا۔ کچھ دن بعد جب انڈا پھوٹتا ہے تو اس میں سے ایک ننھی چڑیا باہر آتی ہے۔ اوہ ہو، تمہاری قسمت میں شاید بیٹیاں ہی لکھی ہیں، اب میں دوسری شادی کروں گا، اس میں سے میرا بیٹا ہی ہوگا۔ کچھ دن بعد نٹکھٹ نرملا گوریا سے دوسری شادی کر کے گھر لے آتا ہے اور رانو کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ ارے سنیے جی، میں 2 معصوم بیٹیوں کو لے کر کدھر جاؤں گی، دیا کیجیے۔ لیکن نٹکھٹ اس کی ایک نہیں سنتا۔ رانو ناراض ہو کر وہاں سے اپنی بیٹیوں کو لے کر چلی جاتی ہے اور کسی دوسرے جنگل میں کچا پکا سا گھر بنا کر رہنے لگتی ہے۔ کچھ سمے بیت جاتا ہے، دونوں بیٹیاں بڑی ہونے لگتی ہیں۔ ایک دن ندی پر پانی پیتے ہوئے انہیں ایک پنچھی زخمی حالت میں نظر آتا ہے۔ وہ دونوں اڑ کر اس کے پاس جاتی ہیں۔ ارے کاکا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا تو خون بہہ رہا ہے، آئیے ہمارے ساتھ، ہمارے گھر چلیے، ہم آپ کی مرہم پٹی کریں گے، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ دونوں نٹکھٹ کو ساتھ لے کر گھر آ جاتی ہیں اور اپنی ماں سے کہتی ہیں، دیکھو نا ماں، کاکا کتنی تکلیف میں ہے، آپ نے ہی سکھایا ہے نا کہ دوسروں کا احساس کرنا چاہیے، تو ہم ان کو اپنے گھر لے آئے ہیں، اب یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور تب تک یہیں پر رہیں گے، اور یہ تو ہمارے پتا سمان ہے۔ یہ دیکھ کر رانو رو پڑی۔ ارے بیٹا، یہ تمہارے پتا سمان نہیں بلکہ پتا ہی ہے، انہوں نے ہی ہمیں گھر سے نکال دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو رانو، میں سمجھ گیا ہوں، میری دوسری پتنی بہت لالچی نکلی، مجھے بیٹے کی اچھا تھی اور اسی بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر ساری زمین پر قبضہ کیا اور مجھے ٹھوکریں مار کر گھر سے نکال دیا۔ آخر میری بچیوں نے مجھے سہارا دیا جن کو میں گھر سے نکال دیا تھا۔ میں تم سب کا دل دکھایا ہے، مجھے جو سزا دو گے منظور ہے۔ ارے نہیں پتا جی، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہمارے لیے بہت ہے۔
اس طرح رانو بھی نٹکھٹ کو معاف کر دیتی ہے اور وہ ساتھ میں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔